کون لوگ تھے جو اس کو دبئی میں لے کے گئے, اس کی والدہ کو بھی لے کے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچی کو فیم مل رہا ہے, بچی بھی پیاری ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, دبئی اس کو بلا لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی والدہ خود دبئی اس کو چھوڑ کے آتی ہے. گفٹر کیا کرتا ہے, اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ تمہاری ویڈیوز میں آؤٹ کر لوں گا, اور اس کے بعد اس کی ویڈیوز آؤٹ ہو جائیں. ماں وہاں پہ گئی ہے, ایجنسی کے حوالے اس کو کیا, لوگوں کے حوالے اس کو کیا, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس کی ویڈیوز آؤٹ ہوئی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ دبئی ویسے تو نہیں گئی نا, کسی نے امید دلائی ہے تو گئی ہے کیا؟ ماں بیٹی اٹھ کے ویسے دبئی گھومنے چلے گئے ہیں؟ اس ٹائم پہ ان کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے تھے. پاکستان کو تو بدنام کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر رہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے, ایسی لڑکیوں کے اوپر بین لگنا چاہیے. دبئی کے اندر تھرو انٹرپول بڑا آسان ہے ان کو واپس لانا. السلام علیکم ناظرین, میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان. دبئی میں ٹک ٹاکر فاطمہ جتوئی کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, اور یہ ویڈیوز وائرل کرنے والا ان کا گفٹر ہی ہے. لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ فاطمہ جتوئی کی جو ماں ہیں وہ اپنی بیٹی کو دبئی چھوڑ کر پاکستان واپس آ چکی ہیں. اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 3 لڑکیوں کے ساتھ وہاں پر پھر رہی ہیں اور ویڈیوز وغیرہ بنا رہی ہیں. عثمان صاحب, یہ سارا سین کیا ہے؟ اصل میں فاطمہ جتوئی کی تھوڑا سا ہم لوگ اگر ہسٹری کی بات کریں تو اس کے والد صاحب ایک ڈرائیور تھے جو کہ اپنے جو گاؤں ہے وہاں پہ گاڑی چلاتے تھے, رینٹا کار ٹائپ. اب ہوتا یہ کہ اس کے والد صاحب ولاگنگ سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی بیٹی بھی آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ولاگنگ کرتی ہے تو لوگ تھوڑا سا نا اپریسیشن دیتے ہیں, کیونکہ نئی بچی تھی, تازہ تازہ جوان ہو رہی تھی. اس کی والدہ کبھی اس کے بال بناتی تھی, کبھی اس کے کپڑے ٹھیک کرتی تھی. بیسک اس کی والدہ ہی تھی جو اس کو سامنے لے کے آئی تھی. جب اس کی والدہ نے اس کو ریڈی کرنا سٹارٹ کیا, لوگوں نے اپریسیشن سٹارٹ کی کہ غریب گھر کی بچی گاؤں میں بیٹھ کے پرانے سے گھر میں کبھی برتن دکھا رہے ہیں, کبھی کیا دکھا رہے ہیں. تب اس بچی کے سر پہ بھی دوپٹہ ہوتا تھا, اس کی والدہ کے سر پہ بھی ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب اس کو فیم ملنا سٹارٹ ہوا, اس کی والدہ خود اس کو دبئی میں چھوڑ کے آئی ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ تھے جو اس کو دبئی میں لے کے گئے, اس کی والدہ کو بھی لے کے گئے. ظاہری بات ہے دبئی کے اندر ایک گروپ چل رہا ہے, جو بھی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو تازہ تازہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کو اٹھا لیتے ہیں. تھوڑی حسین بھی ہوتی ہیں اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر دوپٹہ نہ پہنو, آپ شرٹس پہنو, نئی بچی ہو, تو پھر چیزیں تھوڑی سی اٹریکٹیو ہو جاتی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچی کو فیم مل رہا ہے, بچی بھی پیاری ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, دبئی اس کو بلا لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی والدہ خود دبئی اس کو چھوڑ کے آتی ہے. والدہ پہلے دبئی گئی, اس کو لے کے گئی, وہاں پہ جا کے اس کو چھوڑ کے آئی, پھر یہ واپس چلی گئی. اس کے بعد یہ کیا کرتی تھی, پیسے کماتی تھی اور اپنے گھر بھیجتی تھی, جہاں سے یہ ماڈرن ہونا سٹارٹ ہوگی. پینٹ شرٹ پہننا سٹارٹ کر دی, بال کھلے چھوڑنا سٹارٹ کر دیے. خوبصورتی تو تھی, ظاہری بات ہے جوان بچی تھی. پھر ہوتا یہ کہ یہ اس گروپ کے بھی ہتھے چڑھ جاتی ہے. وہ گروپ کیا کرتے ہیں, اس کو گفٹنگ وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں. ایک گروپ ہے دبئی کے اندر, بلکہ کافی گروپس ہیں جو ان لڑکیوں کو قابو کر کے ان کو ایجنسیز کے اندر بھی انکلوڈ کرتے ہیں, لائیو بٹھاتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں, ان کو خرچہ دیتے ہیں. تو اس خرچے میں نا یہ اندھی ہوگی. پھر اس کے بعد اس کے گفٹر تھے, اس کو پیسے سینڈ کرتے تھے, پیسہ آنا لگ گیا, پیسہ وہاں سے ماں کو بھی بھیج رہے تھے. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ گفٹر کہتا ہے کہ جی اب مجھ سے ملو, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ گفٹنگ میں آپ کو پھر کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. تو وہاں سے یہ بچی تھی, نہ سمجھ تھی, اس کو تو سمجھ نہیں تھی کہ اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تو یہ کیا کرتی ہے, اس کے ساتھ ملنا ملانا, یہ معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے, اس لڑکی کو ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھے مزید بھی گفٹر چاہیے, میں ایک جگہ کیوں رک کے بیٹھوں. وہاں سے ہو جاتا ہے معاملہ خراب. وہ اس کو بار بار بولتے ہیں ملنے کا بھی, یہ کبھی ڈینائی کرتی ہے, کبھی مل لیتی ہے. تو اس کے بعد ایک دفعہ جب ان کے درمیان انبن ہوتی ہے ملنے کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے جب انسان ایسی لڑکیوں سے ملتا ہے تو فزیکلی ریلیشن کے لیے ملتا ہے, کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ساتھ گپ شپ مارنے کے لیے مل رہا ہو. تو کئی دفعہ اس نے یوز کیا, اس کو پھر بولا میرے پاس آؤ, باقی گفٹرز کو اتنی اہمیت نہ دو. لیکن اس کو پیسہ چاہیے تھا, اس نے بولا نہیں, یہ تھوڑا ایوائڈ کرنا سٹارٹ کر دیا. پھر گفٹر کیا کرتا ہے, اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ تمہاری ویڈیوز میں آؤٹ کر لوں گا, اور اس کے بعد اس کی ویڈیوز آؤٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, میں آپ کی بات یہاں پر روکنا چاہ رہا ہوں کہ جو مارکیٹ میں ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں, ان ویڈیوز میں جو کچھ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ عمر رسیدہ بھی ہے, مطلب کہ 40+ بھی ہیں. تو سر پیسہ ہے ہی بڑی عمر کے مردوں کے پاس ہے, ایک 20-21 سال کے لڑکے کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر 20-21 سال کا جو لڑکا ہوتا ہے, اسے فزیکلی ہونے کے لیے اتنا زیادہ اس کو نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے فزیکل ہونا ہے. یہ جو 40+ ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کو زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر ظاہری بات ہے 40 ایئرس پلس کا بندہ ہے, 16 سال کی لڑکی ہے, تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس ریلیشن کو. ہے تھوڑی سی گندی بات ہے, ہم لوگ کر رہے ہیں, لیکن کرنی پڑ رہی ہے, یہ فیکٹس ہیں. اور پھر مختلف قسم کے بابے ہیں اس کے ساتھ,
تو یہ سارے آہستہ آہستہ ویڈیوز نکل رہی ہیں اور بھی نکلیں گی. بات یہ ہے کہ لڑکی کو اس کی ماں ان کے حوالے کر کے آئی ہے. میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے. جب اس کا باپ ولاگنگ کرتا تھا اس کی ماں اس کو سامنے لے کے آئی, پھر اس کی ماں نے اس کو انٹروڈیوس کیا کہ میں بچی کے بال باندھ رہی ہوں, میں بچی کے لیے دوپٹہ لائی ہوں, میں بچی کے لیے کپڑے لائی ہوں. تو فیم ملتے ملتے یہ دبئی چلے گی. مجھے یہ بتائیں سامیہ حجاب دبئی میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ پاکستان میں اس ٹائم پہ کیوں نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. آج ان کی گاؤں سے ایک لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا, کہتا شکر ہے یہ لوگ یہاں سے چلے گئے. اچھا چھوڑ گئے. ہاں, اپنے گاؤں سے یہ لوگ چھوڑ گئے. تو اسی طرح سامیہ حجاب ہوگی اور کافی زیادہ لڑکی ہوگی. یہ لوگ کیا اب اچھا سامیہ حجاب کی اتنی گندی گندی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ میں یہاں پہ آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کا حال بھی قندیل بلوچ کی طرح ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ایک دن مرے گی, اس کو کوئی مارے گا. جو حرکتیں کر رہی ہے ظاہری بات ہے پاکستانی بیٹھے ہیں, پاکستانی چکوال والے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے رشتہ دار بیٹھے ہیں, وہ ان چیزوں کو مائنڈ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ باہر چلے جاؤ ننگے ہو جاؤ, آگے پیچھے نہ دیکھو اپنے آپ کو. تو یہ سارا سین ہے, پیسے کی گیم ہے, پیسہ ملتا رہے گا. ویڈیوز آؤٹ ہونے کے بعد یہ زیادہ وائرل ہوگی یہ بچی. اور پھر آپ نے خود دیکھ لیا عمیری کی ویڈیو آؤٹ ہوئی ہے. اب عمیری کی ویڈیو میں آپ دیکھیں اس کا ریلیشن کس کے ساتھ ہے, ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ ہے جو زیادہ عمر کی ہے. اور عمیری یہ بات بولتے جی میرے پاس سرمایہ نہیں ہے. ٹین ایجر تھا اس کو, سر وہ ٹین ایجر تھا, ہی نہیں ہے, پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس. اس کو لڑکی مل گئی اور انہوں نے جو معاملات کیے اپنے فن کے لیے, فزیکل ہونے کے لیے, لڑکی نے اپنے شوہر کو چھوڑا. اب وہاں پہ تو لڑکی کو پیسہ نہیں چاہیے تھا. اچھا ایک بات میں آپ کی ٹوک رہا ہوں یہاں پر کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. اندازہ لگائیں آپ. دیکھیں اپنی مرضی سے کرو, زبردستی کرو, واٹ ایور جو بھی کرو, اسلام یہ بات بولتا ہے کہ جو بندہ بھی شادی شدہ خاص طور پہ ہوگا اس کو آپ پتھر مار کے سنسار کر دو. ٹھیک ہے, اب اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب ہو رہا کیا ہے یہاں پہ, وہ کیوں نہیں پکڑا گیا؟ پہلے یہ خبریں ہیں جی وہ پکڑا گیا, سی سی ڈی نے پکڑ لیا, نیفے میں پسٹل چل گیا. لیکن یہاں پہ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک اس کے اوپر مدعی کوئی نہیں آئے گا, کوئی بندہ اپلیکیشن نہیں دے گا, ایف آئی آر نہیں کرے گا, تب تک قانون اس کو پکڑ نہیں سکتا. کیونکہ اس نے ریپ تو نہیں کیا, وہ زنا بالرضا کا مقدمہ اس پہ بنتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر کیس کون کرے گا؟ یا تو لڑکی کے بھائی کریں گے, باپ کرے گا. اور مین امپورٹنٹ چیز لڑکی ہے. جب تک لڑکی اس کے ساتھ ہے, اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن نہیں دیتی, گواہ نہیں بنتی, اس وقت تک اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. وہ آزاد ہے. اور اس نے یہ سبق دیا ہے کہ ہمارا قانون کمزور ہے, ہمارے قانون کو ضرورت ہے سیڑھیوں کی. اور جب تک اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی تب تک اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور اس نے اپنی ہی ایج سے بڑی ایک ایج کی لڑکی ہے, اس کے ساتھ اس نے معاملات کیے تھے. مجھے تو اس بات پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ اس کی لڑکی نے, مطلب اس کے گھر والوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا, مطلب میسج کیا دے رہے ہو. اور جس قسم کا وہ فن کر رہے ہیں, گندی ویڈیو, ایک فینٹیسی ہے جس کے اندر وہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ اور بچے بچیاں جب دیکھیں گے, کیونکہ وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے, ناٹ اونلی ان پاکستان. فاطمہ ٹک ٹاکر ہے, ان کی جو والدہ ہیں وہ سب سے بڑی میسنی ہیں. اور جب ڈاکٹر عفان کیسر نے ان کے اوپر بات کی تھی تو وہ رونے لگ گئی تھی. ان کے بعد جو ہے وہ رونا دھونا ان کا شروع ہو گیا تھا. لیکن ان کو لگا کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے سیف نہیں ہے, اس لیے انہوں نے راستہ وہ کر دیا. اب میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ ڈاکٹر عفان کیسر نے جب بات اٹھائی تو اس کے بعد لڑکی یہ اور وائرل ہو گئی؟ دیکھیں بات یہ, ڈاکٹر عفان کو بھی ویوز چاہیے. ڈاکٹر عفان کی حرکتیں آپ دیکھ لیں, جس طرح ندیم نانی والا نے اس کو ایکسپوز کیا. اب ڈاکٹر عفان کیا کرتے ہیں, اپنے ویوز کے لیے, اپنے کنٹینٹ کے لیے اس نے اس پہ بات کی, لڑکی مزید وائرل ہوگی. جیسے ہی ڈاکٹر عفان نے اس کے خلاف بات کی, یہ لڑکی چلی گئی دبئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ دبئی ویسے تو نہیں گئی نا, کسی نے امید دلائی ہے تو گئی ہے کیا؟ ماں بیٹی اٹھ کے ویسے دبئی گھومنے چلے گئے؟ اس ٹائم پہ ان کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے تھے. ماں وہاں پہ گئی ہے, ایجنسی کے حوالے اس کو کیا, لوگوں کے حوالے اس کو کیا, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس کی ویڈیوز آؤٹ ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بڑے غریب گھر کے لوگ ہیں, بڑے غریب لڑکیاں ہیں, ان کو پیسہ چاہیے. آپ کے پاس منال ملک کی اگزامپل بھی ہے کہ کیسے اس نے اپنی ویڈیوز آؤٹ کی, مدینہ میں بیٹھ کے اس نے اپنی ویڈیوز آؤٹ کی. لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ, ہمیں تو پتہ ہے. جب وہ عمرہ کر کے واپس آ رہی تھی تو جیسی ایئرپورٹ پہ اترتی ہے تو اس کی ویڈیوز آؤٹ ہوتی ہیں, اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتہ. اور مدینہ کے اندر ہوٹل کے اندر اس نے ویڈیوز بنا کے لڑکے کو بھیجی ہیں. سر جب وہ عمرہ کرنے گئی تھی مدینہ کے اندر, اس نے ویڈیوز بنائی ہیں واش روم کے اندر, اور اس نے وہ ویڈیوز بھیجی ہیں لڑکے کو, اور لڑکے نے وہ ویڈیوز آؤٹ کی ہیں. اس میں دو ریزن آتی ہیں. ایک ریزن یہ آتی ہے کہ اس لڑکے سے منال ملک اچھا خاصا پیسہ لیتی تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ منال ملک جتنی ویڈیوز آؤٹ کر رہی ہے اس کو فیم مل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک لڑکی کی ویڈیوز آؤٹ ہو رہی ہیں, آؤٹ ہونے کے بعد کیا وہ ڈیفیم ہو رہی ہے؟ وہ ڈیفیم نہیں ہو رہی.
مجھے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی لڑکیاں شارٹ کٹ یوز کر رہی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، منال ملک لائیو نہیں بیٹھ سکتی. وہ لائیو بیٹھتی ہے تو لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. وہ پروموشن سے پیسہ کما رہی ہے. عائشہ جٹی کو آپ دیکھ لیں، سلمان کے ٹائم پہ فیم اٹھایا، لائیو بیٹھی، لیکن آج وہ لائیو نہیں بیٹھ سکتی، لوگ گالیاں دے رہے ہیں نیچے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو شارٹ کٹ فیم تو مل گیا، بٹ آفٹر سم ٹائم آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، میں نے اپنی زندگی تباہ کر دی. لیکن یہ غریب گھر کی لڑکیاں تھیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی لڑکیاں تھیں، اور ان کے لیے 8-10 ہزار روپے میں یہ پورا مہینہ خرچ کرتی تھی. آج جب ان کو لاکھوں مل رہے ہیں تو ان کا دماغ خراب ہو گیا. بہت ساری میں نے ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، آج ٹک ٹاک سٹار بن چکی. تو کہاں سے نکلی، کہاں پہ گئی. اور یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی ایک گروپ ہے جو ایسی گاؤں کی سادہ لو لڑکیوں کو پہلے اپنے پیار کے جھانسے میں پھنساتے ہیں، پھر ان کو دبئی لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں ان سے دھندا کراتے ہیں. یہ فیکٹ ہے. اسی طرح ایس کے کو آپ دیکھ لیں، ایس کے سعودی عرب لڑکیاں لے کے گیا تھا، وہاں پہ اس نے دھندا کرواتا تھا. پھر اس کے اوپر سمیرہ ایک وہاں کی اینکر ہے، انہوں نے اس کے اوپر مقدمہ بھی کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں تو غریب لڑکیوں کو یوز کیا جا رہا ہے، پاکستان سے لے کے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر عفان جیسے لوگ اپنے کنٹینٹ کی خاطر ان کو مزید فیم دے رہے ہیں. ڈاکٹر عفان کو پتہ ہے ان کے ویوز آ رہے ہیں، وہ کسی لڑکی پہ ویڈیو بنائیں گے تو لڑکی نے تو مشہور ہی ہونا ہے. اور ڈاکٹر عفان صاحب، اب وہ ان کی جو باتیں مجھے کچھ لوجیکل لگی ہیں، انہوں نے یہ بات بولی تھی جنریشن زی کو کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈگری میٹر نہیں کرتا، اسکل میٹر کرتا ہے. وہ یہ بات بولتے ہیں جی آپ یونیورسٹی میں جب جاتے ہو، جب آپ ڈگری کرتے ہو، آپ ڈگری کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی کرو. جب پریشر آیا نا، ایک لڑکی نے ان سے سوال کیا، بات یہ ہے جس بندے کے پاس پیسے ہیں، جس بچے کے پاس پیسے ہیں، آپ فوکس کرو ڈگری پہ. اگر 4 ایئر گریجویشن کی آپ ڈگری کرتے ہو 4 سالہ، تو اس میں 42 سے 48 سبجیکٹ آپ پڑھتے ہو. کم سے کم 40 ٹیچرز ہوتے ہیں جس سے آپ 6 ماہ کا سیمسٹر ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہو، آپ کلیئر کرتے ہو، آپ کو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ پتہ چلتا ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن سے کانفیڈنس آتا ہے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ڈریسنگ سینس آتی ہے. اور 40 ٹیچر جب آپ ان کو کلیئر کرتے ہو، یعنی کہ 40 ٹیچر کو آپ نے پاس کیا، ان کے ایگزام آپ نے پاس کیا، اس کا بیہیویئر، ساری چیزیں میٹر ہوئی. 4 سال میں یونیورسٹی میں ایک بندہ پڑھے اور آپ یہ بات بول رہے ہو نہیں جی ڈگری ریکوائرڈ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ نان سینس بات ہے. مجھے یہ بتائیں بغیر ڈگری کے کتنے لوگ کامیاب ہوئے؟ گنے چنے لوگ، ریئر، بہت ریئر ہے. اگر آپ جس طرح آپ بات کر لیتے ملک ریاض صاحب کا، بغیر پڑھے کامیاب ہوئے، وہ اس دور میں کامیاب ہوئے. اس دور میں بغیر پڑھا لکھا جو بندہ ہوگا، ان پڑھ بندہ، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کے لیے ایجوکیشن چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ جس کی گنجائش ہے، جس بچے ایک کی. چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز کے اوپر میں ڈینائی کرتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، میں نے آپ کو یہ بات حسن ہونا چاہیے. نہیں، میری بات سنیں، وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. میں آپ کو ایک بات بولوں، کوئی بھی کام ہو، ٹک ٹاک کے اوپر بھی اگر آپ نے بیٹھنا ہے، دیکھیں ایجوکیشن مسٹ ہے. میں ٹک ٹاکر کے ایسے ہوسٹ ٹک ٹاک کے میں آپ کو بتا دوں جن کی آج تک کوئی کنٹروورسی نہیں بنی. آپ منیب کو دیکھ لیں، منیب کو دیکھ لیں، عمر بٹ کو دیکھ لیں. اس طرح ہاں، منیب کی جو ہے نا ٹک ٹاکر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کا باپ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈگری پوری ہو جائے گی، تو میں یہ کہوں گا کہ اس ڈگری کو دوران آپ کوئی کام نہ کرو، صرف اپنی ڈگری پہ فوکس کرو اور اچھے سے آپ ڈگری کرو، اس اپنے ٹائم کو انجوائے کرو. لیکن آپ جتنی ایجوکیشن کر سکتے ہو کر لو. جیسے ہی آپ کی ایجوکیشن گزری، اس کے بعد آپ کو ڈگری کی بیس پہ جاب ملے گی، اسکل کی بیس پہ نہیں ملے گی. آپ انٹرنشپ کرتے ہو، آپ چیزوں کو سیکھتے ہو. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ڈگری کی، ڈگری کے بعد آپ نے سال میں جو ہنر سیکھا، وہ جو بندہ 6 سال میں سیکھ رہا ہے، آپ نے 1 سال میں سیکھ لیا، جسٹ بیکاز آف دیٹ ڈگری اینڈ دیٹ ایٹماسفیئر. آپ کو یونیورسٹی کے اندر ایک ایٹماسفیئر ملتا ہے پڑھا لکھا، وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے کسی بریگیڈیئر سے ملنا ہے، میں نے کیا بات کرنی ہے، میں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملنا ہے، کیا بات کرنی ہے. کیا ان پڑھ بندہ وزیر اعظم پاکستان سے جا کے مل سکتا ہے؟ اس کے پروٹوکولز فالو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ اسماعیل صاحب ہے ہمارے پراپرٹی کے، یہاں پہ وہ یہ بات بولیں جی ڈگری ضروری نہیں ہے. وہ بھائی آپ کا چھکا لگ گیا، آپ آگے آپ نے رسک لیا. جو ڈگری والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، کولیکٹیو وہ سوچ کے رسک لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے وہ بے تکا رسک لیتا ہے. اور ان پڑھ بندہ 100 میں سے 5 بندے کامیاب ہوں گے. پڑھا لکھا بندہ سلو اوپر جاتا ہے، ایک طریقے کے ساتھ جاتا ہے. اب سارے لوگ ڈگری چھوڑ دو، تسی CSS چھوڑ دو، بس چھوڑ دو، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ مطلب ہم نے دیکھیں، ہم نے زندگی گزارنی ہے. مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کا احترام کیسے کرنا ہے. مجھے یونیورسٹی نے سکھایا کہ میں نے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے. میں نے بات ایتھکس تو ضروری ہے. تو یہ یونیورسٹیز تو ویسے پاگل تو نہیں ہے کہ اپنی یونیورسٹیاں کھول کے بیٹھیں. ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا کمیونیکیشن سکلز، ٹھیک ہے. اب
اس نے ہمیں پریزنٹیشن سکھائی, سارا کچھ بات کرنا سکھایا. وہی بات ہے, اگر وہ چیز ہم نہ پڑھتے تو آج ہم آئی آر کتنا کچھ سکھاتا ہے آپ کو, بہت کمال. ٹھیک ہے, مینجمنٹ سائنسز آپ کو کتنا کچھ سکھاتا ہے, یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. اکنامکس آپ کو کتنا سکھاتی ہے, اکاؤنٹس آپ کو کتنا سکھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھو گے تو آپ کیلکولیشن کرو گے نا. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ جو لڑکیاں ٹک ٹاک کے اوپر آتی ہیں موسٹلی ان میں ان پڑھ لڑکیاں, ہاں جی, اور ان کو بس کیا پیسہ فیم چاہیے. مجھے بتائیں ڈانس کرنے کے لیے کون سی ڈگری چاہیے؟ ڈانس کرنے کے لیے تو ڈگری نہیں چاہیے نا. فحاشی کے لیے کون سی, گالم گلوچ کے لیے کون سی ڈگری چاہیے؟ اور مجھے بتائیں ایک پڑھا لکھا بندہ کیا گالیاں دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں دیتا نا. ہر بندے کو اپنے رسپیکٹ کا پتہ ہے. تو آپ نے ڈگری پہ اپنا فوکس کریں. اگر آپ کے والدین کے پاس گنجائش ہے, آپ کے پاس گنجائش ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, تو اپنے اس ٹائم کو, ڈگری کے ٹائم کو انجوائے کرو. اس میں جتنا آپ گھوم پھر سکتے ہو, جتنا لوگوں سے وہ کر سکتے ہو آپ کرو. اور اگر لیکن ہاں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ سائڈ پہ رہ کے اپنا کام کر سکتے ہیں. جیسے ڈگری ختم کرو, 1 سال ٹکا کے محنت کرو, 4 سال کا جو سکلز ہے آپ وہ سیکھ لو. عثمان صاحب یہ بتائیے, کیا یہی لڑکیاں اسی طرح پاکستان کو بدنام کرتی رہیں گی؟ دیکھیں, پاکستان کو تو بدنام کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر رہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے, ایسی لڑکیوں کے اوپر بین لگنا چاہیے. دبئی کے اندر تھرو انٹرپول بڑا آسان ہے ان کو واپس لانا, ان کو واپس لانا چاہیے. جی آپ نے خود دیکھ لیا, صوفیہ گجراتن کو آپ دیکھ لیں, باہر بیٹھ کے کتنی گندی گندی گالیاں دیتی تھی. جب اس نے اسلام کی بے حرمتی کی, آج وہ گرفتار ہے سلاخوں کے پیچھے. یہ دس از کالڈ ایکچوئل گستاخی. دوسری سائڈ پہ آپ نے رجب بٹ پہ الزام لگا لے تو گستاخی کے, وہ وہی دبئی اور سعودی عرب میں جاتا ہے, ایک اسلامک ملک سے اٹھ کے دوسرے اسلامک ملک میں چلا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اس کو پکڑو. جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں, ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کو واپس لایا جائے جلد از جلد, اور سب سے پہلے ان کے والدین کو سزائیں دیں. جو باپ حرام کمائی کھا رہا ہے, اپنی بچی کی فحاشی کی کر رہا ہے, اس کا تو پھر یہ کہ بچیاں پیدا کرو, بس ان کو لائیو پہ لگا دو, فحاشی پہ لگا دو, دندے پہ لگا دو, آپ پیسہ کماتے جاؤ. پھر تو یہ ایزی ہے نا. بہت ساری ایسی لڑکیاں جو پروسٹیٹیوٹس تھیں, وہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر آ گئی, اور لائیو پہ آ کے وہ, ان کو تو بس کھلی ہوئی ہیں, وہ تو اپنا دھندا کر رہی ہیں اور اتنی گندی گندی باتیں کر رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں, میں اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل کیسے دوں؟ میں اس کو کیسے الاؤ کروں وہ ٹک ٹاک یوز کرے؟ میں اس کو کیسے الاؤ کروں وہ انسٹاگرام یوز کرے؟ تو یہ ساری چیزیں جی دیکھنی پڑیں گی. جہاں تک فاطمہ جتوئی والا سین ہے, بڑے افسوس کے ساتھ اس کی جو ماں ہے نا, وہ اس چیز میں شامل ہے. اور میں آپ کو بولوں, اگر اس کی ماں کی عمر کم ہوتی, ڈیمانڈ ہوتی, وہ خود بھی لائیو بیٹھتی, وہ خود بھی فحاشی کی طرف آتی. یار اپنی بچی کو خود دبئی لے کے گئی ہے ماں, کسی نے تو اس کو بلایا نا کہ آپ دبئی آؤ. کیا اس کو پتا تھا دبئی میں نے جانا ہے؟ یہ دبئی میں کیا ہے ایسا کہ یہاں سے, مطلب اب سامیہ حجاب ہے, منال الملک ہے, یہ لڑکی ہے, یہ دبئی میں کیوں کر جاتی کیوں دبئی ہے؟ میں اس لیے جاتے ہیں, پیسہ زیادہ ہے, عیاشی زیادہ ہے. پھر دبئی کے اندر آپ کو شوگر ڈیڈی مل جاتے ہیں. اچھا, ہاں, یہ سارا سین ہے, پاکستان کے اندر نہیں ملتے. پھر اس کے بعد ڈیڈی. ہاں, پھر اس کے بعد جب آپ لائیو بیٹھتے ہو, دبئی کے لوگ آپ کو نہیں دیکھتے, موسٹلی آپ کو پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دبئی والوں کو فرق نہیں پڑتا, بٹ پاکستان کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, آڈینس اور پیسہ. پھر اس کے بعد وہاں پہ ایسی ایجنسیز ہیں جو لائیو کے اندر بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, طریقہ سکھاتی ہیں. اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں, پروسٹیٹیوشن کے اڈے وہاں بھی چل رہے ہیں, مساج سینٹر وہاں پہ بھی چل رہا ہے, لڑکیوں کی ضرورت وہاں بھی ہے. اب لڑکیاں یہاں پہ کیا کرتی ہیں, جس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہلکا پھلکا کام کرتی ہیں مساج سینٹرز میں, پھر دبئی چلی جاتی ہیں, 3-4 مہینے لگائے, پیسہ اکٹھا کیا, واپس پاکستان آ گئی. پھر دوبارہ وزٹ ویزے پہ سال بعد چلیں گی, دوبارہ سے دھندا کیا, واپس آ گئی, سال کا خرچہ نکال رہی ہے. پیسہ ہے, دھندا ہے جو چلتا رہے گا. کتنا اس پہ بات کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. فاطمہ جتوئی کو فیم مل چکا ہے, شی ول بی اور نیکسٹ اسٹار. یہ کل کو پروموشنز بھی کرے گی, اسٹار بن گئی ہے, اسٹار بن چکی ہے نا. اب وہ پروموشن بھی کرے گی, سارا کچھ کرے گی, پیسے بھی کمائے گی. اور جو شریف لوگ ہیں تو وہ بیچارے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ عثمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا زبردست تجزیہ دیا اس بات کو لے کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاطمہ ٹک ٹاکر کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں. یقیناً اس ویڈیوز کے پیچھے جو ہے ان کی جو ماں ہیں, ان کی جو والدہ ہیں, وہی یہ سارا کام کر رہی ہیں. اور عثمان صاحب نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ اگر اس کی ماں کی عمر بھی ہوتی لائیو پہ بیٹھنے والی تو وہ لازمی بیٹھتی. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیجیے گا, اور پوسٹ پاکستان چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.